بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے بے بہا دولت کا ایک ایسا خاص عمل کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا، آپ کے گھر میں دولت کی رزق کی برسات کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اس تک پہنچ کر رہے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ آپ کی ہر بات پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن جب اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، اس کی محنت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی ہے۔ وہ بندہ جب اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا، بیماری پر صبر کرتا ہے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور نیکوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بے شمار دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے اور اللہ پاک اس کی ہر کام میں مدد فرماتا ہے۔ آپ بھی ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو جو ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ پاک کے پاس اپنی امانت رکھوانا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آخری جمعرات ہے۔ جمعرات کے دن کثرت سے لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ بھی ان لوگوں میں سے بن جائیے۔ ابھی سے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالیے، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق 10 20 30 جتنا ہو سکے آپ رب کی راہ میں دے دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا تھوڑا دیا ہوا کل کو بروز قیامت احد پہاڑ جتنا ہو کر آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی دولت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علامہ محمد شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت کی جگہ مال خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں، لہٰذا جو مال اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے تو اور اس کی محتاجی کو دور کر دینا راہ خدا میں خرچ کرنا، واجب ہو یا نفل، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنے کو شامل ہے، خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو یا کسی کو کپڑے پہنانا، کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے کر دینا یا راشن دلانا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا یا کوئی شفا خانہ بنوانا، یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجے 40واں وغیرہ پر کھانا کھلانا۔ جبکہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ پاک کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب دینی مدارس کی مدد کرنا، ضرورت مند پڑوسیوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، محتاجوں، اپاہجوں اور غریب کے علاج و معالجہ، اور اس کے علاوہ مقروض، جو شخص مقروض ہو جاتے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ وغیرہ کرنا ایسے کام ہیں
کہ جس کام میں بھی خرچ کریں گے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا۔ لہٰذا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ پاک کے نام کا صدقہ جو مانگتا ہے اس کو دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد کے لیے دیں گے وہ آپ کا مقصد، وہ آپ کا جو آپ نے خاص مقصد رکھ کے وہ دیا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل سے پہلے آپ نے چند روپے کسی غریب، محتاج، رشتہ دار، کسی یتیم کو یا اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کرنے ہیں، چاہے وہ 10 روپے، 20 روپے، جتنے آپ کی حیثیت کے مطابق۔ آپ نے جمعرات کا دن ہے، ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات ہے، تو آپ نے خرچ کرنے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں یہ پیسہ خرچ کر لیں اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 111 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 111 یعنی تعداد میں اگر وظیفے کو کیا جائے تو وہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ربیع الاول کی آخری جمعرات اللہ پاک کے 2 ناموں کی ایک یہ تسبیح بن جائے گی 111 بار، تو آپ نے پڑھنا ہے یا احد یا رزاق، یا احد یا رزاق، یا احد یا رزاق، اور درود پاک کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ اور جب آپ غریبوں کو دیں گے تو پھر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل ربیع الاول شریف ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کو بے شمار دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے گا، بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفے کی اجازت آپ لوگوں نے لینی ہے تو کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، ضرور دعا میں شامل ہوں۔ اور اس کے ساتھ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے ماہ ربیع الاول کی آخری بدھ کی دعا میں اپنا نام لکھوایا، ان میں ایک ہے ماہین نعیم ہے، عاصم میر ہیں، نوری مرزا ہیں، طاہرہ چیمہ ہیں، کوئن خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ اشفاق چودھری ہیں، رضی الدین ہیں، افشان ہیں، ہنا نور ہیں، عابدہ شیخ ہیں، احسان زیدی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، بشرا عطا ہیں اور افغانی انیس ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسین ہیں، اس کے علاوہ محمد حسین ہیں، اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ چودھری برکت ہیں، مسرت بانو ہیں اور آمینہ شہر ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ سلیم اللہ ہیں، ماشاءاللہ عز و جل آپ کا درود پاک قبول کر لیا گیا ہے۔ سمرہ فاطمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ نکت جہاں ہیں، فرحانہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ زینب بی علی عمران ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعا میں حصہ لیا ہے۔ آصف احمد ہیں، اور اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔